بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه البررة الكرام رضوان الله تعالى عنهم أجمعين، وعنا معهم بفضله وجوده وكرمه فإنه أكرم الأكرمين. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے نوجوان بچوں اور میری معظم محترم مکرم ماؤں بہنوں اور پیاری بچیوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو دین دنیا کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے یہ چند ساعات اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات کو سننے میں جو گزریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول و منظور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور ہماری ان گھڑیوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اس بیٹھنے کو اور اخلاص کے ساتھ سننے کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان تھوڑا سا بھی جو ہے دین کا کام کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اور قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم الحمدللہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سیشن سے دعا کی فضیلت، دعا کی جو اہمیت، دعا کا طریقہ، دعا کے ارکان اور شروط اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دعا کے آداب کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے کیسے مانگا جائے، اور آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور مزید اس پہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے چل کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر آج کے اس سیشن میں ہو یا اگلے سیشن میں، ہم یہ آپ کو بتائیں کہ کون سی وہ دعائیں ہیں، کون سی وہ دعائیں، وہ کلمات، وہ ارشادات، وہ الفاظ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اور جس میں ہماری تمام مشکلات کے حل موجود ہیں، تمام مصیبتوں سے عافیت کے حل موجود ہیں، تمام بیماریوں سے شفا کے حل موجود ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب میں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات طیبہ میں ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے لیے یہ ہوگا کہ جب ہم اس جگہ پہنچیں گے اور یہ دعا کی جو شروط اور ارکان اور مستحبات اور مکروہات اور منہیات سے نکل کر کے اس کے آداب کو مکمل کرنے کے بعد جب اس مرحلے میں داخل ہوں گے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، سامعین و ناظرین سے، جو سننے والے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں، کہ اگر چاہیں تو ان میں سے وہ وظائف، آیات قرآنیہ، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں اور انہیں لکھ سکتے ہیں، ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آگے چل کر کے بتاؤں گا۔ آج جس سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اس میں مزید بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو دعا کے اندر پسندیدہ ہیں، مستحب ہیں، اور دعا کے اندر قوت اور جان پیدا کرتی ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ طہارت تو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلے کی طرف منہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ دعا میں وسیلے کو اختیار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وسیلہ ایک ایسا عمل ہے یا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خود فرمایا کہ تم وسیلے کو تلاش کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اب وسیلہ کیا ہے، وسیلے کا کیا مطلب ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش
کریں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی دیر کے لیے اس پر توجہ دیں گے تاکہ ہم کسی قسم کے شکوک و شبہات سے دور رہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وسیلے کے بارے میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے یا یہ خیال ہے کہ بھائی یہ شرک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل غلط خیال ہے، اور اس کو ہم واضح کریں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو وسیلے کی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان وسیلہ باسماء اللہ الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کا ذکر کیا جائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو بڑھائی بیان کی، حمد بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کے تعریفیں بیان کی، اسم اعظم کا ورد کیا دعاؤں کے شروع میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس اسماء کا ذکر کرنا تھا جس کے وسیلے اور طفیل سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، تو کریم ہے، تو سخی ہے، تو مہربان ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اللہ الحسنی، کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں جیسے کہ ذکر ہوا ہے ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ذکر کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، ان کو یاد کرنا اور اس کی یاد کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے انہیں یاد کرنا چاہیے، ان کا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جو نام ہے اسماء اللہ الحسنی، اور اس کے بعد آگے چل کر کے وسیلے کی دوسری قسم یہ ہے کہ اعمال کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں نے کوئی نیک کام کیا، اس کے وسیلے اور طفیل سے اللہ اس مشکل سے مجھے نجات دلا دے۔ اس کی مثال حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دی ہے جس کو حدیث غار کہتے ہیں، کہ ایک کیو کے اندر، ایک غار کے اندر کچھ لوگ ایسے سفر پر نکلے، 3 آدمی تھے، اور وہ ایک غار میں ان کی رات آئی، اور ایسا ہوا کہ جب غار میں وہ پناہ لینے کے لیے اندر داخل ہوئے تو غار کا منہ جو ہے وہ ایک چٹان آ کر کے گر کر کے اس کو وہ بند ہو گیا۔ اب جب وہ بند ہو گیا، وہ اندر بند ہو گئے، تو ہر ایک نے، تفصیلی حدیث ہے اور چاہیے کہ ہم اسے دیکھ کر کے پڑھ لیں، ریاض الصالحین میں ہے، دوسری کتابوں میں ہے، اسے پڑھ لیں۔ یہ بڑی سبق آموز چیزیں ہیں، اور یہ ایسے موتی ہیں، لال ہیں، اور ایسی انوارات والی کلمات اور ارشادات ہیں اور احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے ذریعے سے ہمارے ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، ہمارے ایمانوں میں قوت آتی ہے، ہماری ایمانوں کے اندر طاقت آتی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک کام کے جو ہے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی دعا کرتا تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پتھر کو تھوڑا سا سرک دیتے نیچے، حتیٰ کہ جب تیسرے نے، آخری نے دعا کی، وہ پتھر سرک گیا اور غار کا منہ کھل گیا اور وہ نکل آئے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس کو کہتے ہیں وسیلہ اعمال صالحہ کے ذریعے سے وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کرنا۔ دوسرا یہ کہ وسیلہ بالزوات، کسی بزرگ کے پاس جا کر کے، کسی اللہ والے کے پاس جا کر کے، کسی نیک کے پاس جا کر کے، کسی بھی ایمان والے کے پاس بیٹھ کر کے ان کو کہا جائے آپ میرے لیے دعا کریں، میری یہ مشکل ہے، اور آپ خود بھی ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ یہ بالکل یہ بھی ہے، یہ بھی آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف لاتے تھے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، آپ سے یہ گزارش کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، تنگ دستی دور ہونے کی دعا کریں، اور وہ خود بھی کرتے تھے۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان محترمین میں سے ہیں
جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا، ایمان لایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ان کے مناقب بیان کیے صحابہ کرام کے سامنے کہ ان کا جو درجہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یمن کا ایک شخص ہے، اس کا نام ہے اویس قرنی، اور وہ مجھ پر ایمان لایا، اور لیکن یہ کہ وہ میرے پاس اس لیے نہیں آیا، میری زیارت اس لیے نہیں کر سکا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے اور وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ میری زیارت کے لیے نہیں آیا۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کے پاس آنا، حاضر ہونا، ان کو اس وجہ سے کہ اس کی والدہ اکیلی تھی، والدہ کی خدمت کر رہا تھا۔ اب اس کی والدہ کی خدمت کی کتنی بڑی عظمت اور فوقیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، اطاعت کرنے کی، دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ نے یہ فرمایا صحابہ کرام کو، اور ایسے عام لوگوں کو نہیں کہا، بلکہ اخص الخواص جو سب سے بڑے تھے صحابہ کرام میں، وہ لوگ جو صف اول کے لوگ تھے، جن کو جنت کی خوشخبری اور بشارت ملی، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ایسے جیسے عشرہ مبشرہ اور صف اول کے لوگ، آپ نے ان کو کہا کہ دیکھو ایک شخص آئے گا تمہارے پاس، اس کا نام اویس قرنی ہے، اور وہ یمن سے آئے گا، وہ مجھ پر ایمان لایا اور میرے پاس اس لیے حاضر نہ ہوا کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ذرہ کے برابر شک کی گنجائش نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات کہی، اور صحابہ کرام نے اس کو سنا، اور اس اتنی بڑی بات کو انہوں نے اس کے قدر کے مطابق لیا، اور زمانہ گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ یمن سے کچھ لوگ حج کے لیے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھا، اور پوچھتے رہے کہ بھئی اویس قرنی۔ تو ایک زمانہ ایسے آیا، ایک سال ایسا آیا کہ لوگ آئے، ان میں حضرت اویس قرنی بھی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تلاش کرنے کے لیے خود ان کے پاس گئے۔ وہ کہیں باہر اونٹ چرا رہے تھے، اور ان کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں۔ یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دعا کی درخواست کر رہے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ تو یہ ایک اور دلیل ہو گئی کہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کر کے ان سے دعا طلب کرنا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا وسیلہ ہے بالزوات کا، کہ کسی اللہ کے ولی بزرگ اور انبیاء علیہ الصلوات والتسلیم جو اس دنیا سے تشریف لا چکے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے درجے کے وسیلے سے دعا کرنا، اس کو وسیلہ بالزوات بعد الممات کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بھی اہل سنت والجماعت کا، جمہور کا قول یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ چیز مسلم ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ کر سکتے ہیں، اور یہ شرک نہیں ہے۔ آپ ان سے نہیں مانگ رہے ہیں، ان سے سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اس درجے، مرتبت اور ان کا جو اللہ کے ہاں جو مقام ہے، اس کو وسیلے کے طور پر اللہ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات کو، اور اس کی دلیل جو ہے بھی موجود ہے حدیث میں۔
لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا، اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ ترمذی میں کتاب الدعوات میں مشہور حدیث ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس حدیث کے سند پہ بحث جو ہے یہ ایک الگ بات ہے، یہاں یہ مقام نہیں کہ اس میں جو ہے خطمی کے بارے میں بحث کی جائے، دوسروں کے بارے میں بحث کی جائے، لیکن اکثر جو شراح ہیں، جمہور، ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور دوسرے اکابر کے وسیلے کا بھی ذکر کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت نے بلکہ جمہور جو ہے وہ علماء نے اس کی تائید کی ہے، اور اس میں جو ہے اس کو شرک قرار نہیں دیا، بلکہ وہ یہ دعا کے لیے کہ مستحبات میں سے لکھا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا میں کہ یہ چند اقسام ہیں وسیلے کی۔ تو اس میں وسیلے کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی مقام کی وجہ سے، ان کی دینی محنتوں، کوششوں کی وجہ سے، قربانیوں کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے وسیلے اور طفیل سے ہماری دعا قبول فرمائے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو انسان دعا کرتا ہے اسے اپنے قول و فعل میں اور گفتگو میں اور بات چیت میں، معاملات میں شریعت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے، فضولیات اور واہیات جن لوگوں کو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، استغفار کرنی چاہیے، توبہ کی طلب کرنی چاہیے۔ لیکن علماء، بزرگ، صوفیاء، اولیاء اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہر وقت واہیات بکتے رہتے ہیں، جن کو یہ عادت ہوتی ہے ویسے فضول باتیں یا گالیاں وغیرہ، ان کو اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو امور شرعیہ کا پابندی کرنا، اور کہیں کوتاہی کمی ہو جائے تو اس پر تقصیر پر فوراً معافی مانگنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دعا کو دل سے کرنا اخلاص کے ساتھ، اور دعا میں تکرار۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کہ 3 مرتبہ آپ نے دعا کا تکرار کیا اور اس کو 3 مرتبہ دہرایا۔ تو دعا کا دہرانا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اس میں اور زیادہ انسان کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، یقین کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور سچائی اور اضطراب کی، سچائی کے ساتھ دل سے اضطراب کی کیفیت میں دعا کرنا، اس طریقے سے دعا کرنا جیسے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جیسے کہ ایک پریشان حال شخص ہو، جس کی ضرورت ہو، اور ضرورت کو کہ ضرورت مند ہو، اپنی ضرورت کو التجا اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کے دعا کرے، اور دعا کے لیے ان الفاظ کو استعمال کریں، ان دعاؤں کو استعمال کریں، ان طریقوں پر، اور بلکہ ان دعاؤں کو اختیار کریں، ان دعاؤں کو ذکر کریں اپنے دعاؤں میں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن دعاؤں کا ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جن دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ تو ان دعاؤں کی بڑی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جامع اور منقول جو ہے ساری جو ہے وہ جامع ہیں، اکثر مطالب اور ضروریات اور ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی بھی جو دعائیں ہیں وہ اس میں ایسی مثال کے طور پر ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب اس میں جتنے خیر ہے دنیا اور آخرت کی، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھائی نصیب فرما اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اس میں ساری چیزیں، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی، اور پناہ اور حفاظت کی بھی دعا۔ تو یہ اس طرح کی دعائیں ذکر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دعائیں خواہ
بڑی چیزوں کے لیے ہو، بڑے مقاصد اور مطالب کے لیے ہو، چھوٹے مقاصد اور مطالب کے لیے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کہا ہے۔ اور دعا کے اندر تمام ایمان والوں کو شریک کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ساری امت کے لیے ہوتی تھیں، ساری ایمان والوں کے لیے ہوتی تھیں، سب کو آپ یاد کرتے تھے اور ہمیشہ کرتے تھے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی جب دعا کریں تو اس میں سب لوگوں کو، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، اور دن رات آپ روتے، ساری رات کھڑے ہو کر کے اللہ کے حضور دعا کرتے۔ اور یہاں تک قرآن کریم کہتا ہے کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے نفس کو، اپنے جان کو نقصان نہ پہنچا دے اس غم کی وجہ سے، کہ اس پریشانی کی وجہ سے کہ یہ لوگ اس اللہ کی کلام کو کیوں نہیں مانتے، اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ جستجو اور طلب تھی کہ ہر انسان وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، ہر انسان راہ راست پر آ جائے، ہر انسان اس راستے پہ آ جائے کہ اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہو، جہنم سے بچ جائیں لوگ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، کوششیں، کاوشیں تھیں۔ تو سب کے لیے دعا کرنا، اب دعا اپنے تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اور جتنی آپ دعا میں وسعت اختیار کریں گے، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ برکتیں آپ کو دعا کی وجہ سے عطا فرمائیں گے۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کا مستجاب الدعوات بننا، کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور جب بخشش کی اور مغفرت کی دعا کریں گے ایمان والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نماز ہو گیا، نماز کا عمل، اس میں اس کے بعد دعا کرنا، نماز کے آخر میں جو دعائیں ہیں قرآن کریم کی وہ کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ بھی حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا بھی ثابت ہے کہ آپ نے بسا اوقات اتنی اضطراری اختیار کی کہ ہاتھ ذرا زیادہ اٹھائیں، یہاں تک کہ یرا بیاض ابطی، آپ کی بغل مبارک کی جو سفیدی ہے وہ نظر آ جاتی تھی صحابہ کرام کو، کیونکہ آپ کا لباس دو کپڑوں میں تھا، ایک ازار ہوتا تھا، دوسرا کپڑا آپ اوپر پہنتے تھے، جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو سفیدی مبارک نظر آتی تھی بدن مبارک کی۔ سبحان اللہ، کیا وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شب و روز گزارتے ہوں گے، آپ کی دیدار کرتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ ہاتھ اٹھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آسمان کی طرف نہیں دیکھنا، قبلے کی طرف منہ کر کے، اور دعا کے فراغت کے بعد آمین کہنا، کیونکہ آمین جو ہے یہ خود ایک دعا ہے قبولیت کی، کہ اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ اور جب انسان دعا کرتا ہے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی دعا پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور دعا کے بعد آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ منہ پر ہاتھ پھیرتے تھے، یہ عاجزی کی علامت ہے، اور اگر انسان منہ پر ہاتھ نہ پھیرے تو فرمایا علماء کرام کہتے ہیں یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، اس لیے دعا کا یہ مسنون طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ابھی بریک پر جائیں گے، آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ جو باقی چند باتیں ہیں ان کو ذکر کریں گے، اور اس کے بعد جو دعائیں ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم
اور ضروری ہے کہ ہم دعا کرنے سے پہلے دعا کے ان آداب کو ملحوظ نظر رکھیں اور ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔